نوجوان بھی غور کریں اور ان کے والدین بھی غور کریں۔ آپ نے گھر کے اندر ایک خاتون کو نہیں لانا، محض ایک خاتون نے نہیں آنا، آپ کے گھر میں آپ کے سکون نے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم نکاح کرو اور سکون پاؤ اس سے۔ آپ کے گھر کے اندر سکون نے آنا ہے۔ اگر آپ خاتون خانہ ٹھیک نہیں لے کے آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری متاع ہے، یعنی ایک وقت کے لیے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، ساری دنیا متاع ہے۔ لیکن کتنے مختصر جملوں میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے کتنی بڑی حقیقت کھول دی۔ فرمایا دنیا ساری کی ساری متاع ہے، ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن فرمایا دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ یعنی دنیا ایک متاع ہے، ہر چیز تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ اگر تمہارے گھر کے اندر بیوی نیک آ گئی تو تم اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات کے اندر تسلی کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے اپنے گھر کے اندر ایک صالح خاتون کو لے آئے۔ میں تاریخ اور سیرت کے صرف 2 حوالے، زیادہ لمبی بات نہیں، صرف 2 حوالے سیرت کے، تاریخ کے، نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے 2 حوالے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ جو خواتین اپنے حقوق ڈھونڈتی پھرتی ہیں نا، اور وہ جو نعرے حقوق کے لگاتی پھرتی ہیں، اور وہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ روشن خیال نہیں روغن خیال ہیں، ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ حقوق کا اتنا بڑا چارٹر تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر خاتون خانہ کے ساتھ محبت کر کے دکھائی ہے، اس طرح کا رنگ تمہیں دنیا کائنات میں تلاش کرنے سے نہیں ملے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کا انداز تو دیکھیے، پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو قرآن مجید کا جلال، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پتھروں پہاڑوں پہ بھی نازل ہوتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ حضور کے قلب اطہر پر جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس کا روب، اللہ کے کلام کا روب، حضور جب گھر آئے نا، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ قربان جاؤں، یہ وحی والی بات حضور نے سب سے پہلے نہ کسی چچا سے کی ہے، نہ کسی قریبی دوست سے کی ہے، یہ بات سب سے پہلے رسول پاک نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ کی ہے۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ دین کی پہلی بات، وحی کی پہلی بات، رب کریم کے ساتھ رشتے کی پہلی بات اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ کی، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا خوبصورت جملے کہے، یا رسول اللہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں آپ، یا رسول اللہ کریم رب عزتیں ہی عطا فرمائے گا، شانیں ہی عطا فرمائے گا۔ سنو نا یار، میں اس سے زیادہ اس تعلق کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی یہ تشریح سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ پہلی وحی آئی تو بات محبوب نے اپنی اہلیہ سے کی، زوجہ پاک سے کی، ام المومنین سے کی۔ اور جب اللہ کے محبوب ظاہری طور پر دنیا سے جا رہے ہیں اور روح مبارک کچھ وقت کے لیے وجود سے جدا ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو رفیق اعلیٰ کہہ کے حضور پکار رہے ہیں، آؤ تمہیں بتاؤں اس رشتے کا حسن کیا ہے، اس وقت بھی محبوب نے جو اپنا سر مبارک رکھا ہے تو سید عائشہ صدیقہ کی گود میں رکھا ہوا ہے۔ میں تمہیں تاریخ انسانیت میں اس سے زیادہ بڑی مثال نہیں دے سکتا۔ اتنا پاکیزہ رشتہ، اتنا تقدس معاب رشتہ، اتنا بڑا رشتہ، اتنی بڑی معنویت،
یہ لباس کی اتنی اعلیٰ تشریح کہاں ہے وہ لبرل جو کہتے ہیں کہ اسلام نے معاذ اللہ میاں بیوی کے رشتے کو وہ والا حسن اور وہ والی پاکیزگی نہیں دی؟ ادھر آؤ، دروازہ رسول پہ آؤ، ادھر آؤ، گنبد خضرا کی طرف دیکھو، ادھر آؤ، میرے نبی پاک کی سیرت پاک پڑھو، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، چوٹ پڑے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ تو گھر آباد کرنا چاہتا ہے، گھر بسانا چاہتا ہے، گھر کے اندر تو چاہتا ہے کہ کرم ہو، رحمت ہو، انوار ہو، تو یہ والا رشتہ بنا جو مدینے والے محبوب کا ازواج مطہرات سے رشتہ ہے۔ اس سیرت پر چل، ان نقوش کی پیروی کر، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، ادائے بے مثالی ہے۔ تو دوستو اس معنویت کو سمجھو نا۔